کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے. احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہے. احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے، جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. احکامات وہاں سے آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو رات کے ایکشن کی میں اسٹرانگسٹ الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کنڈیم کروں گا اس کو، اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. میں اب مرسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں، اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہے وہ اس کے پریکٹیکل پہلو جو ہے وہ اجاگر کریں. لیکن جو ہمارے اسپوکس پرسن نے بات کی ہے اس کا یقیناً سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے پڑھ کے دیکھا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں 2 سال سے آپ سب کے سامنے ہے. کل کی رات کی مضمون یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بخیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے. پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایم این اے ہوں جہاں سے، وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے اور یہ سیل 9 مئی کے بعد سے شروعات کی ہے اور اس کا مالک کو جو ہے وہ بابا سلاسل کر کے 9 مئی کے جو ہے اس میں انہوں نے بھی اندر کیا ہوا اور ملٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے. وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے. وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہمارا فرنیچر جو ہے، ہمارے اسکرین جو ہے وہ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے، ہماری جو ہے وہ اپنا ٹیلی ویژن سیٹس، ہمارے جو کمپیوٹر سیٹس، ہماری مشین ساری ایک پورا سیٹ اپ تھا، اسٹیبلشمنٹ بنی تھی. وہاں لاہور آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا اور پنجاب آفس بھی اسی بلڈنگ میں تھا اور وہاں سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی جاتی ہے اور انہیں کی سپرویژن میں باضابطہ کی جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے عوام کے اندر غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنے کے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھلا دیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک اور مسئلہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو چڑھ دورے ہیں اس وقت عدلیہ پر، جو انہوں نے لگار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت، اور ان کو جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے. اور یہ جو پراکسی کہا گیا، جس پراکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواں دھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرأت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پراکسی کہنے والی. یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارا جا رہا ہے. ان ایوانوں میں پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں آئین بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث، کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیئر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں بانگ دہل للکار رہے ہیں ججز کو، اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشائستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں. ایک نے نہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. ایک نہیں، بہت سارے گماشتے جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے، جنہوں نے بڑا زور شور سے کہا او بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو. وہ 16 مہینے گئے جن 16 مہینے میں تم نے جو ہے ایک مذاق اڑایا عدلیہ کا، اور تم نے سپریم کورٹ کی تجدید کی، اور تم نے 5-3 اور 3-2 اور 5-9 کے چکر میں جو ہے سارا نظام عدل کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا.
اور تم نے جو ہے نہ صرف یہ کہ خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسیس کے لیے. 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے، وہ بھی 90 دن سے متجاوز تھی، لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی. آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے، نہ ججز دیں گے، نہ جو ہے رینجر دیں گے، نہ پولیس دیں گے، نہ کچھ کریں گے. تو آپ نے تحقیق اڑائی اس کی عدلیہ کی، وہ وقت گیا. لیکن پھر بھی ہم 8 فروری میں آئے اور 8 فروری میں لوگ بڑے ببانگے. بڑی سمپل سی بات ہے، میں بہت بات کروں گا کیونکہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی. 2 سال سے ریاست کے جبر، ظلم اور فاشزم کے اندر ہم جی رہے ہیں. ہم نے نہ صرف سروائیو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ ہمیں سر سے بھی اور زیادہ طاقتور ہوتے ہوئے. تو ان کی وہ جو امیدیں گلی میں پک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹر کو پک ان کرتے تھے، جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فستائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ کو بیان نہ کر سکتا. لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی. آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا. الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے اتنا امپیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے وہ ووٹ چوری ہوا، چرایا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے. لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہے اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے، وہ ریزونیٹس among the hearts of the people. تو نہ یہ خان صاحب کو ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کو ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر اگری تھی. جیسے کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں. تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں قتل کریں، خان صاحب کو یا ہمیں، سب ہم ایک ہی ہیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے. میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈس جو رات کا ان کا انلیگل ایکشن اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں